لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ تنگ نہیں کرتے ہم انہیں، آج کل یہ بات بھی انہیں تنگ کرتی ہے، بس میری محبت ہی سمجھ نہ آئی اسے، باقی غلطیوں کا سارا حساب رکھتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ عورت رو سکتی ہے مگر دلیلیں پیش نہیں کر سکتی، اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا ایک آنسو ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ تنگ نہیں کرتے اب ہم انہیں، یہ بات بھی اب انہیں تنگ کرتی ہے۔ تم سمجھ ہی نہیں پائے، میں بدل نہیں رہی، ختم ہو رہی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں۔ آپ کہیں گے غلط ہوں میں کہوں گی صحیح ہیں آپ۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب جواب ہی مختصر ملنے لگ جائے، پھر باتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے؟ خاموش کر کے پوچھتے ہو خاموش کیوں ہو؟ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہیں رکھے۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجے کو ان کے منہ پر مالنا تھا۔ لبوں کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا۔ پھر بھی بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویوں کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ضرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہی ہوتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی بھی جوڑ نہیں۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے ہی نہیں دیتا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی اللہ کے سوا کسی سے بات نہ کی جائے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں تو عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔